میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ جوانیوں کو ہماری محنتوں سے ٹھنڈک پہنچے اور ان کی روحوں کو راحت پہنچے جنہوں نے یہ قربانیاں دے دے کر ہم تک کے اس دین کو پہنچایا۔ حضرت عبداللہ ذو البجاتین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمن کے علاقے کا رہنے والا، بھری جوانی کا آدمی، اور پھر اس جوانی کے اندر صحابہ کی جماعت گزری تو صحابہ کی اداؤں کو دیکھ کر ان کا دل پگھل گیا، ان کی صحبت میں رہنے لگے۔ صحابہ آگے جا رہے تھے، چلے گئے، لیکن صحابہ کے ہاتھ پہ ایمان قبول کر لیا۔ اپنے گھر میں آ کے میں نے اس نبی کو نہیں دیکھا جن کا نام محمد الرسول اللہ ہے، لیکن میں ان کی رسالت پر ایمان لایا۔ میں اکیلے ایک اللہ کو مانتا ہوں۔ باپ نے ظلم کیا، ماں نے ناراضگی ظاہر کی، چچا نے ان کو الٹا لٹکا کر کوڑے لگائے، لیکن یہ کلمے پہ جمے ہیں۔ یہ ایمان اور یقین کی یہ طاقت ہے۔ اللہ میں ایمان لایا، جبرائیل کو نہیں بھیجے، اور اللہ میں ایمان لایا، میکائیل کو نہیں بھیجے، اللہ میں ایمان لایا، پھر میرا گھر جل رہا ہے۔ ارے یہ تو دنیا میں ہوں گے چیزیں، لیکن ان کے اندر آدمی اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ نہیں، میں تو اللہ کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہوں، وہ ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اور وہ ایمان حقیقی ایمان کہلانے والا ہے۔ ہر حال کے اندر آدمی اللہ کے نام پر، نبی کے کام پر اپنے آپ کو جمائے رکھے۔ اب یہ پیٹ رہے ہیں اور کوڑے کھا رہے ہیں، یہاں تک کہ چچا نے کہا انہیں جلا دو، اور باپ نے کہا اسے جلا کے ختم کر دو۔ ماں کی مامتا بھڑک گئی، اس نے کہا کہ نہیں ایسا معاملہ مت کرو، بلکہ اسے اپنے گھر سے نکال دو، میں بھی اسے دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ تو انہوں نے مادرزاد ننگا کر دیا، ایک چندی بدن پہ باقی نہیں رکھی، اور کہا ایسی بے آبرو ہو کے چلے جا۔ تو شرم کے مارے زمین پر لوٹتے ہوئے اور اپنے جسم کو چھپاتے ہوئے کروٹیں لیتے آگے بڑھ رہے تھے۔ ماں کو وہ منظر دیکھا نہیں گیا، ایک کمبل پھینک دی کہ جا اسے لے، اپنے سطر کو چھپا لے اور اپنے بدن کو ڈھانک لے۔ اب یہ نکلے، اور پھر اس کے بعد میں اسی کے دو ٹکڑے کیے، ایک کو تہبند کی طرح باندھا، ایک کو چادر کی طرح کاندھوں پہ ڈالا، اور پیدل سفر کرتے ہوئے آبلے پڑ گئے، پیر زخمی ہو گئے اور چھالوں سے خون رسنے لگ گیا۔ اسی حالت کے اندر سفر کرتے کرتے یمن سے پھر مدینے کو پہنچے ہیں، اور جب مدینے میں آ کے آقا کو اپنی قربانی سنائی تو آقا نے گلے لگایا اور ان کو ایمان کا کلمہ پڑھایا، اور اپنے ساتھ ان کو شرف صحابیت نصیب فرمایا، اور کہا کہ ان کو اصحاب صفہ میں رکھ لو تاکہ یہ تمہارے درمیان رہے، اور مدینے کے بچے ان کا دل بہلاتے رہیں اور ان کے ساتھ دلداری کا سامان کرتے رہیں۔ کوئی کھجور لا دیتا، کوئی ستو لا دیتا، کوئی پانی پلا دیتا، اور کوئی ان کے ساتھ خیر کی بات کرتے رہتا۔ تھوڑے دن گزرے، اور تھوڑے دن گزرنے کے بعد ان کی زندگی کو دیکھ کر کہ یہ عبداللہ ذو البجاتین دو چادروں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی کوئی مدد کی جائے اور ان کی کوئی حمایت کی جائے۔ اب حمایت کرنے کا جذبہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے۔ آقا نے فرمایا کہیں اس کے نکاح کا انتظام کر دو۔ کسی نے کہا ٹھیک ہے، ہم اپنی بیٹی بھی ان کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا ہدایے جمع کرو اور اس کی نکاح کی تکمیل کرا دو۔ تو اب صحابہ کرام نے آپس میں دراہیم تحفے میں دینے لگے، اور جب دراہیم اتنے جمع ہو گئے کہ جس میں ان کی ضرورت پوری ہو جائے، کہا کہ اے عبداللہ تم چلے جاؤ اور جا کر اپنی ضرورت کے سامان کو لے آؤ۔ اب وہ عبداللہ ذو البجاتین اس لیے کہا گیا کہ ذو البجات چادر والے کو کہتے ہیں، اور بجات چادر کا نام ہے، اور بجاتین چادر دو چادروں والے کو کہتے ہیں۔ ایک چادر ان کے تہبند کے طور پہ تھی، ایک چادر ان کے کاندھے کے اوپر تھی۔ بس دنیا اتنا ہی سرمایہ ان کے پاس ہے، لیکن اللہ کا یہ بندہ اس دنیا کا طلبگار نہیں ہے، اور دنیا میں کسی اور چیز کو لینے پہ تیار نہیں ہے۔ انہی دو چادروں میں زندگی گزارتے رہے، قیامت تک ان کا نام عبداللہ دو چادروں والے پکارا جائے گا۔ اب یہ نکلے اپنی جگہ سے اور بازار کی طرف بڑھے، وہاں ایک نعرہ لگ رہا تھا، اللہ کے نبی اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ بازار ایمان والوں کے خالی ہو رہے تھے، گھرانے سنسان ہو رہے تھے، اور تمام بالغ مرد مسجد میں جمع ہو رہے تھے۔ آپ نے سوچا یا اللہ کہ میرے نبی تو تیرے راستے میں جائیں اور عرب کی چلچلاتی دھوپ میں دشمنوں کی تیر و تلوار کے مقابلے میں ہوں، اور میں اپنا عیش پورا کرتے ہوئے مدینے میں زندگی گزاروں؟ نہیں، پہلے میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا، زندگی بچے گی تو یہ ارمان پوری کروں گا، ورنہ اللہ آخرت میں پوری کرا دیں گے۔ اب بجائے اپنی نکاح کا سامان لینے کے
اب یہ اللہ کے راستے کے جہاد کا سامان لیے کہ تیر کہاں ملے گی، تلوار کہاں ملے گی، سواری کا کیسے انتظام ہوگا، اور پھر یہ سوچا میں آقا کے سامنے صف میں آؤں گا، آقا مجھے روک دیں گے تو میں حکم کے تابع ہو جاؤں گا اور محروم ہوں گا آپ کی خدمت میں رہنے سے، تو اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالا، پیچھے کی صف میں کھڑے ہو گئے اور کونے میں صحابہ کے بیچ میں چلے گئے تاکہ کوئی مجھے جلدی سے پہچان نہ لے، اور یہاں تک کہ قافلہ رواں دواں ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر نکلے، دشمن سے مارے کا گھمسان کا ہوا اور دن بھر مارے کا آرائی چلتے رہی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جوان ہے جدھر جاتا ہے ایمان کے جوہر دکھا دیتا ہے، صفوں کی صفیں دشمنوں کی الٹ دیتا ہے اور پھر نکل کے آتا ہے اور پھر تازہ دم جتھے کو تحت کر دیتا ہے، یہ اس طرح یہ کونے سے وہ کونا اور سامنے سے پیچھے اور پیچھے سے درمیان بے جگری کے ساتھ آ رہا ہے، یاد کہ اللہ نے شام ہونے سے پہلے فتح دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قربانیوں کو دیکھ رہے تھے، اتنے میں ایک تیر اڑتی ہوئی آئی اور اس کے گلے سے پار ہوئی اور وہ اپنی سواری سے لڑکھڑا کے گرا۔ آپ نے اپنی گھوڑے کو ایڑ لگائی اور کہا کہ یہ کون جوان تھا جو بے جگری سے پورا دن اپنی زندگی کے جوہر دکھاتا رہا، اور اللہ نے آج کی فتح اسی کے حساب میں لکھی اور اسی کی قربانیوں کو سامنے رکھا، اور یہ کہہ کر آپ قریب گئے تو چہرے پہ کپڑا تھا، آپ نے تیر سے اپنے ان کے کپڑے کو ہٹایا تو چہرہ دیکھا تو ٹپ ٹپ آپ کے آنسو گر گئے، اور آپ نے فرمایا ارے یہ وہی عبداللہ ذوالبجادین ہے جس کی خوشیوں کی تیاری ہم نے کی تھی، لیکن اس نے اپنی تمناؤں کو اپنے دل میں رکھ لیا اور اپنی ارمانوں کے ساتھ قبر میں چلے گیا، لیکن دنیا میں اپنی ارمان پورا کرنے کا وقت نہیں پایا۔ یہ کہہ کے فرمایا اس کے جنازے کو تیار کرو اور میں اس کی جنازے کی نماز پڑھاؤں گا۔ خود آپ ساتھ گئے اور اس کے بعد قبر تک پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا ابو بکر تم اتر جاؤ اور عمر تم اتر جاؤ، اور ادبن الی اخاکما ادبن الی اخاکما، اپنے بھائی کا ادب کرو، اپنے بھائی کا ادب کرو اور پورے احترام سے اتارو۔ اب جب دونوں نے ان کو اتارا تو آپ نے ان کی طرف نگاہ کی، آسمان کی نگاہ اٹھائی اور فرمایا اے اللہ تیرا نبی گواہ ہے، وہ اپنے امتی سے راضی ہے، آپ بھی اس سے راضی ہو جائیے اور اپنی نعمتوں سے سرفراز فرما دیجئے۔ حضرت عمر کی چیخ نکل گئی، عبداللہ ابن مسعود تڑپ کے گر گئے کہ کاش ان کی جگہ ہمارا لاشا ہوتا اور نبی کی یہ دعا ہمارے حصے میں آتی، اور کہا کہ کیسے بے نفس انسان ہے کہ ایمان کا کلمہ پڑا، دنیا کی محبتوں سے دل پاک ہو گیا، دو چادروں پہ پوری زندگی گزارا کر لی اور دنیا کی کسی تمنا کو قریب آنے نہیں دیا اور سب کو ٹھکرا کر اللہ کے راستے میں چل پڑے۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اس طرح کی جوانیاں انہوں نے اپنی زندگی کی لگائی تھی اور اللہ کے دین کی محنتوں میں اپنے آپ کو گھلایا تھا، تو ان کو دین کا فہم بھی ملا تھا، جوانیوں کا شعور بھی ملا تھا۔ جب آپ ہجرت کر آپ مدینے میں داخل ہو رہے تھے تو طلحہ ابن برا ایک صحابی تھے، ابھی نوعمر تھے، 14 سال کے لگ بھگ کے عمر کے تھے۔ آقا کے کبھی دائیں کبھی بائیں چلتے، کبھی آگے دوڑتے کبھی پیچھے ہٹتے، کبھی آپ کا ہاتھ چومتے کبھی آپ کو لپٹتے۔ صحابہ نے کہا ایسے کیوں چلتے ہو، کبھی سیدھے کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے؟ فرمایا جدھر سے مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کوئی دشمن آقا کی طرف نہ آئے، میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہوں، میرے جیتے جی کوئی شخص آقا تک نہیں آئے گا، میں اپنی جان دے دوں گا۔ تو جان دینے کا جذبہ ایک نگاہ میں آتا تھا، ایک کلمہ پڑھنے میں آتا تھا، ایک مرتبہ ایمان کے ارادے کے اوپر یہ جذبے زندگی کے اندر آتے تھے، اور پھر کہتے تھے یا نبی اللہ آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ سے مجھے کتنی محبت ہے۔ اور وہ رہنے والے تھے وہ قبا کے علاقے کے، جہاں اسلام کی پہلی مسجد ہجرت کے سفر میں آقا نے بنائی، اور وہاں آپ ٹھہرے، اور پھر آگے بڑھنے کے بعد وہ تفصیلی واقعہ ہے جس میں مسجد نبی کا قیام آیا اور آپ نے اسی کو مستقل قیام کی جگہ بنائی۔ اب طلحہ ابن برا برابر قبا سے آتے اور 3 میل کا سفر کرتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھتے اور دین سیکھتے، آپ سے محبت کرتے، آپ کے ساتھ اپنی محبت کی ادائیں بتلاتے رہتے۔ اب یہ ہوا کہ ادھر طلحہ بیمار پڑ گئے اور آقا 1 دن دیکھے، 2 دن دیکھے، آپ نے فرمایا اے لوگوں تمہیں کچھ پتا ہے کہ طلحہ نظر نہیں آ رہے کہ طلحہ کہاں ہیں، کیا حال ہے؟ تو کسی نے کہا یا نبی اللہ طلحہ بیمار ہوئے ہیں،
ہم کو یہ اطلاع پڑی ہے کہ بیماری بھی شدت کی چل رہی ہے۔ فرمایا ارے طلحہ بیمار ہے، چلو چلو اللہ کا نبی ان کی عیادت کرے گا اور اللہ کا نبی ان کی خیریت پوچھے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے سفر شروع کیا، صحابہ کو ساتھ لیا اور مسجد نبی سے مسجد قباء تک آئے، اور قباء آنے کے بعد پتا چلا کہ طلحہ بے ہوش ہیں۔ آپ گھر میں گئے اور جا کے طلحہ کا سر اٹھا کر اپنے گود میں رکھ لیا، بہت دیر تک دعائیں کرتے رہے اور پھر اس کے بعد باہر نکلے۔ صحابہ کو رشک آیا، اے اللہ طلحہ کتنا خوش نصیب ہے کہ نبی کا گود اسے مل رہا ہے اور آقا کے گود میں اس کا سر رکھا ہوا ہے اور آقا اس کو دعائیں دے رہے ہیں۔ باہر آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں مجھے ڈر ہے کہ یہ بیماری کہیں اللہ سے ملا نہ دے اور طلحہ ہمارے درمیان سے رخصت نہ ہو جائے، اگر ایسا کوئی واقعہ ہو تو مجھے اطلاع کرنا، میں آ کے اس کے جنازے کی نماز پڑھاؤں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے پہلے ہی ساتھیوں کو تاکید کی اور مدینے کو آپ روانہ ہو گئے۔ طلحہ کو ہوش آیا تو صحابہ خوش ہو گئے جو قباء میں رہتے تھے، انہوں نے کہا طلحہ تم کیسے خوش نصیب ہے، آقا کے گود میں ابھی تک تمہارا سر پڑا تھا اور آقا تمہیں دعائیں دیتے رہے، اسی کی برکت سے تمہیں ہوش بھی آ گیا، اب تم مبارک ہیں مبارک ہیں۔ آپ نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا نبی مجھ سے راضی ہے، یہ تیرا انعام ہے۔ پھر ساتھیوں کا ہاتھ پکڑا اور کہا تمہیں پتہ نہیں میرے اندر کی کیفیت کیا ہے، مجھے اب امید نہیں ہے کہ اس بیماری میں شفا پاؤں گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری مجھے اللہ سے ملا دے۔ اگر میری موت واقع ہو جائے تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہرگز ہرگز آقا کو تکلیف نہیں دینا اور میرے مرنے کی اطلاع نہ پہنچانا اور ان کو جنازے کی نماز کے لیے اتنی دور آنے کی زحمت نہ دینا، بلکہ رات رات تم مجھے دفنا دینا اور میری نماز جنازہ تم ہی لوگ پڑھ لینا، اس لیے کہ یہاں یہودی بھی رہتے ہیں، منافق بھی رہتے ہیں، کہیں آقا کو اندھیرے کے اندر کوئی دشمن تکلیف نہ پہنچائے، کوئی کانٹے نہ بچھا دے، کوئی گڑے نہ کھود دے، تو میں چاہتا ہوں کہ میری ان آخری سانسوں میں میرے آقا کو میری طرف سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے ہچکی لی اور اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب صحابہ کرام نے ان کی وصیت کے مطابق رات رات ان کو نہلایا دھلایا، ان کو کفن پہنایا، ان کے جنازے کی نماز پڑھی اور ان کو آدھی رات کو دفنا کر مسجد نبی کی طرف چل پڑے کہ فجر کی نماز وہاں پڑھ لیں گے، اور 3 گھنٹے کا سفر کر کے یہ فجر میں وہاں پر پہنچے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور جب سلام پھیرا تو آپ پلٹ کر صحابہ کی طرف بیٹھے تو آپ نے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا اے لوگو تم میں کسی کو خبر ہے کہ طلحہ کا کیا حال ہے؟ تو قباء والے ایک دم اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے نبی رات ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو ہوش آیا تھا، انہوں نے ہم کو وصیت کی تھی کہ ہرگز ہرگز ہم آپ کو جنازے میں نہ بلائیں، کہیں دشمن آپ کو تکلیف نہ دے۔ وہ اپنی طرف سے آپ کو تکلیف دینا گوارا نہ کرتے تھے اور ہم سے کہا میرا آخری سلام آقا کو پہنچا دینا اور یہ کہہ دینا اللہ کے نبی آپ کا بڑا احسان ہے، موت تو کبھی بھی آتی اور کسی جگہ بھی ہم جہالت کی موت مر جاتے، لیکن آپ کے صدقے ہمیں ایمان کی موت مل رہی ہے، اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ ہی ادا کریں گے، ہم آپ کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے، اے محسن نبی میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجئے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ہچلی ہے اور دنیا سے پردہ کیا ہے تو آپ کی آنکھوں سے زار و قرار آنسو بہ پڑے اور آپ بے قرار ہوئے اور صحابہ کرام سے کہا کہاں ہیں ابو بکر و عمر اور کہاں ہیں عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، اور دوسرے صحابہ کو ساتھ لیا اور فرمایا قباء کا سفر کرو۔ اب ان کو لے کے قباء پہنچے اور فرمایا قبرستان میں مجھے اس کی قبر بتلاؤ، اور قبر پر آپ پہنچے، اپنے آپ کو سامنے کھڑا کیا، ہماری صفیں بنا دی، گویا قبر پر جنازے کی نماز کا منظر آپ نے قائم کیا، اور پھر اس کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کرتے رہے، اور پھر آپ نے فرمایا اے اللہ گواہ رہی ہو آپ کا نبی اپنے امتی سے راضی ہے، آپ بھی سے راضی ہو جائیے اور اس سے ایسے ملیے کہ یہ آپ کو دیکھے تو مسکرا دے اور آپ اسے دیکھیں تو مسکرا دے۔ صحابہ کہتے ہیں ایسی دعا اللہ کے نبی نے اس سے پہلے کسی کو نہیں دی جو اس جوان کے حصے میں آئی اور اس پر ہماری آہیں نکل گئی۔ اے اللہ کتنا خوش نصیب ہے جو اللہ کے نبی کی صداقت دنیا میں گواہی کے طور پر پھیلا دیا اور جنتی ہونے کا راستہ پا گیا۔